بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سامعین محترم، میرے معظم مکرم سامعین، سب سے پہلے دعا گو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، پروردگار عالم ہماری اس قلیل عبادت کو تیری درگاہ میں قبول منظور فرمائے. آج اس مسرت عید کے حوالے سے سب سے پہلے امام زمانہ کی خدمت میں، ثانیاً مجتہد نظام، ثالثاً تمام علماء کرام کی خدمت میں حدیث تبریک پیش کرتا ہوں. سامعین محترم، پیغمبر اسلام آئے تطہیر کے نزول کے بعد بمطابق تفسیر در منصور 40 دن برابر، یا کچھ تفسیروں میں ہے 6 مہینے، کچھ تفسیروں میں ہے 8 مہینے، اور کچھ تفسیروں میں ہے 9 مہینے. ان تمام تاریخی اختلافات ہونے کے باوجود تاریخ یہ تسلیم کرتی چلی آ رہی ہے کہ پیغمبر اسلام نماز صبح کے بعد اپنے پیارے پیارے اصحاب کرام کے ساتھ علم کے در پر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ رسول جو صاحب وما ینطق عن الہوا ہے، وہ رسول جو پاک و پاکیزہ ہے، وہ رسول جو طیب و اطیب ہے، جس نے آب کوثر سے دلی ہوئی زبان سے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سامعین محترم، در عصمت فاطمہ زہرا کی عظمت اور مقام کو دیکھیں، اب اس گھر کی عظمت کو دیکھیں جس رسول نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی. آپ خود اندازہ کر لیں اس گھر کی کیا مقام اور عظمت اور منزلت ہوگی. سامعین محترم، اب میں قرآن مجید کی اور ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ بالغدو والآصال. ان گھروں میں اذن دی گئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، کیونکہ ان گھروں میں ہمیشہ تسبیح و حمد و ثناء الہی ہوتے رہتے ہیں. اگر ان گھروں کو پہچاننا ہو تو علامت ہم بتاتے ہیں، جب بھی آواز سنے گی تو یا تسبیح کی آواز آئے گی یا حمد الہی کی آواز آئے گی. اب مقام عظمت فاطمہ سلام اللہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی عظمت اور مقام کو دیکھیں. اب میری روش اور طریقہ ہمیشہ یہی رہتا ہے، جب بھی کسی محفل اور مجلس میں حوالہ دیے بغیر میں آگے نہیں بڑھتا. اب میں ایک تفسیر کا نام تفسیر در منصور جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 50، اور دوسری تفسیر کا نام ہے تفسیر ثعلبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 165
اور چوتھی کتاب کا نام ہے شواہد التنزیل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 365، اور چوتھی تفسیر کا نام ہے تفسیر آلوسی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135۔ ان تمام کتابوں سے میں مطالعہ کر کے اپنے سامعین تک میری بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے سامعین محترم، جناب انس بن مالک سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، جب ہم انس بن مالک سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، سارے صحابہ کرام مدینے میں ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں پیغمبر اسلام تشریف فرمائے۔ پیغمبر اسلام آنے کے بعد ہمارے درمیان پیغمبر اسلام جلوہ فکن ہوئے، اور ہمارے درمیان بیٹھنے کے بعد پیغمبر اسلام نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت فرمائی کہ بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ بالغدو والآصال۔ جب پیغمبر اسلام نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت فرمائی تو فقام الیہ رجل، اتنے میں ایک صحابہ کھڑے ہوا اور کھڑے ہو کر فرمایا یا رسول اللہ ای بیوت، ان گھروں سے مراد کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا بیوت الانبیاء، ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر مراد ہیں۔ اتنے میں فقام ابو بکر کھڑے ہو کر، تاریخ اسلام کی بہت بڑی شخصیت، کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ھذا البیت من آل بیت علی و فاطمہ، کیا ان گھر میں، کیا ان انبیاء کے گھروں میں علی و فاطمہ کے گھر بھی شامل ہیں؟ پیغمبر اسلام نے جواب دینا تھا۔ سامعین محترم، پیغمبر اسلام نے فوراً جواب دیا ہاں، ان انبیاء کے گھروں میں علی و فاطمہ کے گھر بھی شامل ہیں۔ سامعین محترم، آپ خود اندازہ کر لیں، مدینے میں صرف علی و فاطمہ کے گھر تو نہیں تھا نا، بنی ہاشم کے گھر بھی تھے، جعفر طیار کے گھر بھی تھے، عقیل اور قریش کے گھر بھی تھے، لیکن آپ کو یہ پوچھنا پڑا کھڑے ہو کر کیا ان گھروں میں علی و فاطمہ کے گھر بھی شامل ہیں؟ جواب مکمل تھا اور آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا، آگے جملہ اضافہ کرتے ہوئے فرمایا من افاضلھا، ان انبیاء کے گھروں سے زیادہ افضل اور فضلت علی و فاطمہ کے گھر ہیں۔ سامعین محترم، اب یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علی و فاطمہ کے گھر کی کتنی عظمت ہے، جناب سیدہ کی کتنی منزلت اور مقام ہے۔ اب سامعین محترم، میرے ان جملوں پہ غور کرنا، مکان افضل نہیں ہوتا، مکین افضل ہوتے ہیں، بیت افضل نہیں ہوتا، گھر افضل نہیں ہوتا، گھر والے افضل ہوتے ہیں، بیت افضل نہیں ہوتا، اہل بیت افضل ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اب جو انبیاء کے گھر افضل ہو، جو انبیاء کے گھر کے رہنے والے افضل ہو، تو اس پوری دنیا میں جو انبیاء کے گھر میں رہنے والے افضل ہو، تو آپ کو پوچھنا پڑے گا میرے دوستوں، میرے سامعین محترم، جو انبیاء کے گھر، ان انبیاء کے گھر میں رہنے والے علیہ السلام ہیں، تو انبیاء کے گھر سے افضل ہو وہ علیہ السلام نہیں ہے، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا یہ کل بھی علیہ السلام تھا، یہ آج بھی علیہ السلام ہے۔